اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایس ایس ٹی ٹیچر جو KPK/PSC کے ذریعے مشتہر ہو چکے ہیں 5/2022 ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، اور ابھی کچھ مہینوں یا دنوں بعد اس کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں مکمل اور مستند معلومات فراہم کروں گا۔ اس ویڈیو میں میں نے امتحانی طریقہ کار اور اس کے بارے میں سورسز، جس سورس سے آپ کو تیار کرنا ہے، اس ساری چیزیں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، اس کو میں مختصر اور آسان انداز میں یہاں پر بیان کروں گا۔ اگر آپ SST بننے کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ SST ٹیسٹ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ تو ایک مستند ذریعے سے ہم نے معلوم کیا ہے، تو اس کے مطابق یہ فروری اور مارچ 2026 میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ شیڈول جاری ہو جائے گا KPSC کی سائٹ پر، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوں گے۔ ابھی ٹیسٹ کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پوسٹ بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں، اور کینڈیڈیٹ اراؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ کے قریب کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے ٹیسٹ بھی مختلف علاقوں میں، مطلب ملاکنڈ ڈویژن کے کچھ علاقوں میں، اس طرح پشاور میں، اس طرح بردان، ہر علاقے میں پاسبل ہے۔ ابھی اس SST کی پیپر کا جو پورا پیٹرن ہے یا 100 مارکس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے تو پورا KPSC کا پورا پیپر پیٹرن جو ہے نا، جس میں MCQs ٹیسٹ بھی ہے، اس میں اکیڈمکس مارکس بھی ہے، اس میں ہائر کوالیفیکیشن، ڈسٹنکشن اور حفظ قرآن انٹرویو کی مارکس بھی ہے، وہ سارے کے سارے 100 مارکس بنتے ہیں۔ ابھی اس 100 مارکس میں 45% جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے ہوں گے۔ ابھی تک تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ MCQs یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ 45 MCQs کا ہوگا، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ 100 کا ہوگا، کیونکہ یہ KPSC کا اپنا ایک اختیار ہے کہ وہ 45 بناتے ہیں یا 100 بناتے ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر ٹیسٹ 45 کے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر 45 MCQs ہوں یا 100 MCQs ہو تو پرسنٹیج وہی 45 کا بنے گا 100 میں۔ اس کے علاوہ ابھی اس کے بعد اکیڈمکس مارکس اس 100 میں 20 ہو گئے۔ تو یہ اکیڈمک مارکس ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کے لیے میں نے نیچے ایک ٹیبل بنایا ہے، جس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بعد 45 اور 20 یہ 65 مارکس بنتے ہیں، تو یہ بقایا 35 مارکس کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ اس میں سے 25 مارکس جو ہے نا یہ انٹرویو کے لیے ہوتے ہیں، اور بقایا 10 مارکس جو ہے نا اس میں حافظ قرآن کی 3 مارکس ہیں، اس طرح PhD کی 3 مارکس ہے، اس طرح MPhil کی 3 مارکس ہے، اس طرح ڈسٹنکشن مارکس ابھی اس میں شامل ہیں۔ ابھی سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ B.Ed اور M.Ed کی مارکس جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کی گئی ہے، کہ ان کے SST پوسٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ میں B.Ed اور M.Ed شرط لازمی نہیں تھا، اس لیے اس کے مارکس کاؤنٹ نہیں کیے گئے، البتہ اس کو سلیبس میں ویٹیج دیا گیا۔ ابھی یہ 20 مارکس اکیڈمک مارکس جو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ زیادہ کینڈیڈیٹس کو اس میں مسئلہ ہے، تو اس کے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ایک میں نے BA اسٹوڈنٹس کے لیے کیلکولیٹ کیا ہے، دوسرا میں نے ماسٹر لیول کے لیے کیا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر ایک کینڈیڈیٹ جس کے جو BS میں کا لیول والا ہے تو اپنا اس ٹیبل سے اپنا پرسنٹیج 20 والے میں نکالے گا، اور MSc والے اس ٹیبل سے اپنا پرسنٹیج نکالے گا، اپنے 20 میں نکالے گا۔ کس طرح نکالے گا؟ چلو چلتے ہیں۔ میٹرک مارکس اگر کسی بندے نے 950 لے 1050 میں، تو اس کا پرسنٹیج نکالے گا۔ اس طرح FSC میں جتنے مارکس لیے ہیں، ٹوٹل کتنے میں سے لیے ہیں، اس کا پرسنٹیج نکالے گا، یہ سارے 100 ہوں گے۔ اس طرح چونکہ BS والے ہے تو اس کا CGPA ہوتا ہے تو 3/4، تو اس کو پہلے آپ کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، یہ 3/4 CGPA ہے آپ کا 4 مارکس میں، 4 میں، تو اس کو پہلے مارکس میں کنورٹ کرو، پھر اس کے بعد 0.9 جو ہے BS والوں کے لیے KPSC سے ایک فارمولا ہے کہ BS کے مارکس آپ جب CGPA کیلکولیٹ کرتے ہیں 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس سے آپ کو جو پرسنٹیج ملتا ہے اس پرسنٹیج کو آپ 0.9 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اس کے بعد آپ کا پرسنٹیج ہی بنے گا۔ ابھی آپ کے ٹوٹل 20 مارکس میں کتنے مارکس بن جائیں گے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایڈ آل پرسنٹیجز اور ڈیوائڈ بائی 3۔ سپوز 90 یہ میں نے لیا،
اس طرح 88.18 جو MSc کا میں نے لیا، اس طرح یہاں پر BS کے مارکس میں نے لیے، یہ سارے بنتے ہیں 246.5۔ ابھی چونکہ یہ 3 کوالیفیکیشن بیسڈ کی مارکس ہیں، مطلب میٹرک کے ہے، MSc کے ہے، BS کے ہے، تو آپ اس سارے پرسنٹیجز کو جو آپ نے اکٹھی کیے ایڈ کیے اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کا پرسنٹیج کتنا بنے گا؟ 82.05 بنے گا۔ ابھی اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس 82.05 کو 100 پہ ڈیوائڈ کریں اور پھر اس کو ملٹیپلائی کریں کس چیز پر؟ 20 پر، کیونکہ KPPSC کا فارمولا جو ہے وہ 20 میں آپ کو آپ کی اکیڈمک مارکس بناتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو 20 پہ ملٹیپلائی کریں گے۔ اس 82.05 کو میں نے 100 پہ ڈیوائڈ کیا یہاں پر اور پھر 20 پہ ملٹیپلائی کیا تو میرے کتنے مارکس بن جائیں گے؟ 16.41، مطلب یہ تقریباً 16 کے بنتے ہیں۔ جب یہاں پر KPPSC والوں کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب 16.5 سے آگے نہیں جاتا ہے تو آپ کی 41% جو ہے یا 0.41 جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کے مارکس 16 آؤٹ آف 20 بن جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی یہ تو آپ کا اکیڈمک مارکس ہے، ہر ایک بندہ اپنا کیلکولیٹ کرے گا۔ ٹیسٹ میں کتنے مارکس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں، پھر اگر اس کے ساتھ کوئی ڈسٹنکشن ہے یا اس کے ساتھ حفظ قرآن ہے یا MPhil PhD ہے تو اس کے مارکس بھی اس کے ساتھ وہ ایڈ ہو جائیں گے، اور اس طرح انٹرویو کے مارکس بھی، تو سارے مارکس جو ہے نا 100 میں سے 80 آ جائے، 75 آ جائے، جو بھی ہے وہ بعد میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح ابھی MSc والوں کے لیے جو ہے نا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو اس کا طریقہ BS والوں سے تھوڑا چینج ہے، کیونکہ BS والے کے سارے پرسنٹیج 3 ہوتے ہیں اور MSc والوں کے لیے ایک میٹرک، اس طرح ایک MSc، اس طرح ایک BSc، اس طرح ایک MSc، مطلب 4 ڈگریز جو ہے نا یا سرٹیفکیٹ جو ہے نا اس کے مارکس ہوتے ہیں، وہ بھی وہی ہے اس جیسا ہے لیکن تھوڑا چینج ہے اس میں۔ جتنے مارکس میٹرک میں ہے ٹوٹل کو اس پہ ڈیوائڈ کرو، اس سے پرسنٹیج نکالو، پھر FSc میں جتنے مارکس لیے ہیں ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کرو، 100 پہ ملٹیپلائی کرو، پرسنٹیج نکلے گا۔ اس طرح BSc میں جتنی لیے ہے اس کا پرسنٹیج نکالو، اس طرح MSc میں بھی جو جتنے ہیں اس کا پرسنٹیج نکالو۔ ابھی اگر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو BS والے مارکس جو ہے نا 0.9 سے ملٹیپلائی کرنے ہوں گے، یہاں پر وہی میتھڈ نہیں ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اب سارے اس کو اور اس کو ایڈ کریں گے، جس طرح میں نے یہ سارے پرسنٹیجز ایڈ کیے، تو سارے پرسنٹیجز ہمارے کتنے بنتے ہیں؟ 350.16۔ ابھی اس کو آپ 4، کیونکہ آپ کے جو ڈگریز یا سرٹیفکیٹ ہے وہ 4 ہے، اس لیے آپ اس کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کا پورا پرسنٹیج 87.54 بنے گا۔ ابھی اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کرو، کیونکہ تو 100 میں بنتے ہیں نا، اور پھر 20 سے ملٹیپلائی کرو تو کتنے مارکس بنے گے؟ 17.50، مطلب یہاں پر میں نے 18 اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ 5.50 ہے تو اس وجہ سے یہ 18 کاؤنٹ ہوگا۔ ابھی جس طرح میں نے BS والے میں کہا کہ یہ صرف اور صرف آپ کے اکیڈمک مارکس ہیں، اس کے ساتھ ٹیسٹ کے مارکس، آپ کے انٹرویو کے مارکس، اسی طرح آپ کے ڈسٹنکشن مارکس ہو، اگر اس طرح MPhil اور PhD کے مارکس، حفظ قرآن کے مارکس سارے ایڈ ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کا 100 میں میرٹ بنے گا، وہ 80 بنتا ہے، 75 بنتا ہے، 83 بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے وہ بعد والی بات ہے۔ ابھی دوسری بات جو سب سے اہم ہے، یہ SST کے لیے جو ہم تیاری کرتے ہیں یہ کہاں سے کرنی چاہیے، اس کے لیے بکس کون سی چاہیے، کون سے بک جو ہے نا اس کے لیے پڑھنے چاہیے۔ یہاں پر جتنی بھی بکس میں نے اکٹھے کیے ہیں، اس کی میں نے پکچرز فرسٹ پیج کا بھی دیا ہے، یہ سارے میں نے خود استعمال کیے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں کہتا ہوں۔ اس طرح دوسرے بندوں سے جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے اس سے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اس کا اپنا سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے لیا ہے۔ اور جتنی بھی بکس ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ اس بک سے آ جائے، لیکن پریویس جتنی بھی میں نے خود ایکسپیرینس لگایا ہے تو ان چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ KPPSC کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کو صرف MCQs بک پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہوگا، اس کو اپنا بیسک سٹرانگ کرنا ہوگا۔ بیسک سٹرانگ کرنے کے لیے اس کو KPK ٹیکسٹ بک اور فیڈرل کی جتنے بھی بکس ہیں 9 سے لے کر 12 تک وہ بھی پڑھنے ہوں گے، اور اگر کسی بندے نے BS تو ضرور کیا ہوگا تو BS کا بھی سلیبس اس کو یاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ KPPSC ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے صرف MCQs جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے کہ MCQs بک کو آپ نے دیکھ لیا اور بس وہ پڑھا اور آپ MCQs ٹیسٹ کے لیے
चले गए और काम हो गया। तो ये लाजमी नहीं है कि आप MCQs बुक दे के और आपका काम हो जाए। तो इसीलिए हर एक बंदी के लिए लाजमी है कि वो 9 से लेकर 12 तक जितनी भी उसका रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब SST बायोकेमिस्ट्री वाले है तो उसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुतालिक 9 से 12 तक किताबें पढ़नी चाहिए। इस तरह फिजिक्स मैथ्स वाले है तो उसको फिजिक्स मैथ्स 9 10 से लेकर सेकंड तक जो है ना पढ़नी चाहिए, ताकि उसका बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग हो। इसके अलावा ये लाजमी नहीं है कि बस सिर्फ आपने 9 से 12 तक पढ़ा और सब कुछ फाइनल हो गया, नहीं। आपने चूँकि BS किया है तो ज़रूरी है कि आपको वो सिलेबस भी उसके टॉपिक जो है ना ज़रूर याद हो और आपने खूब पढ़ा हो। ये साइड वाला जो है ना, ये टेक्स्ट बुक है सारे, ये हर एक बंदे को पढ़ने होंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। सपोज मैं अभी केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैंने केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से बुक को जो है ना तैयार करना होगा। सबसे पहले तो KPK टेक्स्ट बुक है 9 से 12 तक, और मेरा जो BS का सिलेबस है वो तैयार करना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं MCQs बुक भी पढ़ता हूँ तो उसके लिए केमिस्ट्री में GMain बुक, इस तरह NCERT का एक बुक है जो गूगल पे मिल जाता है, बाजार में मार्केट में कहीं से भी मिल सकता है। इस तरह डोगर्स है, इस तरह इल्मी बुक है, इस तरह एम्पोरियम का बुक है, इस तरह कारवान का बुक है, इस तरह जहांगीर सीरीज़ का बुक है, इस तरह पट्टी सीरीज़ का बुक है। अभी इतनी सारी किताबें मैंने क्यों डाले, क्योंकि मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मिशन वाले इस तरह नहीं करते कि एक ही बुक से सारे MCQs डालते हैं, वो वेबसाइट से भी डालते हैं, वो इस सारी किताबों से भी डालते हैं और वो टेक्स्ट बुक से भी डालते हैं। ये इसलिए मैंने सारे दिए हैं, इसलिए आपको सबको जो है ना ये पढ़ना होगा हर हाल में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने, क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो कंपटीशन के दौर के लिए आपको ठीक चीज़ें भी पढ़नी होगी। इसी तरह अगर कोई बायोलॉजी का तैयारी करवाना चाहते हैं तो अपने BSc और फेडरल बुक के साथ साथ उसमें BS का भी पढ़ना होगा, लेकिन 9 से 12 बहुत लाजिम है, उसको पहले कवर करना होगा। फिर उसके बाद अगर वो अपने आप को जो है ना टेस्ट करना चाहते हैं तो डोगर वाला जो कुछ बुक्स है बाजार में मिलते हैं बायो वाला का, इस तरह इल्मी किताब वालों का है, इस तरह एम्पोरियम वाले है, इस तरह कारवान वाले है, इस तरह जहांगीर सीरीज़ वाले है, इस तरह बट्टी सीरीज़ वाले MCQs है, तो ये सारे उसको पढ़ने होंगे। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि KPPSC वाले एक बुक से नहीं लेते और न MCQs बुक को इस्तेमाल करते हैं, शायद वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बंदे का एक्सपीरियंस जो है ना, बंदे का जो बेसिक है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक तब स्ट्रांग होगा जब आपने जो 9 10 फर्स्ट और सेकंड और BS में पढ़ा है वो आपको ठीक आने चाहिए होंगे। तो ये MCQs का बुक सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। और इसके बाद अगर कोई फिजिक्स वाला बंदा हो, फिजिक्स के लिए जो है ना कोई तैयारी करवाना चाहते हैं तो वही बात कि 9 से 12 तक KPK और फेडरल की बुक्स और इसके साथ अपना सिलेबस, लेकिन 9 से 12 तक बुक्स लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MCQs के लिए जो है स्टैंड ऑब्जेक्टिव MCQs, इस तरह डोगर वाले, इस तरह इल्मी वाले, इस तरह एम्पोरियम वाले, इस तरह कारवान वाले, इस तरह जहांगीर सीरीज़ वाले, पट्टी सीरीज़ वाले, जितने भी मैंने टेस्ट किए तो KPPSC में मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि एक किताब से MCQs उठाए हैं। कभी कभार इस तरह भी होता है कि 4-5 किताबें, जितने भी मेरे साथ हैं मैंने उसके पिक्चर नीचे जो है ना डाले, आप खुद देखेंगे। कभी कभार मैंने देखा है कि वो 5-6 बुक जो है इकट्ठी यूज़ करते हैं और 3 और 4 और 5 MCQs उससे लेते हैं। इस तरह वेबसाइट से भी लेते हैं, इस तरह फेडरल और KPPSC सोर्स से भी लेते हैं। इसके बाद अगर जिस तरह सिलेबस मैंने डाला है आप खुद देखेंगे, पेडागोजी भी इसमें शामिल है, एजुकेशन वाला पोर्शन मेरे ख्याल में बहुत कम परसेंटेज है उसका। लेकिन अगर कोई टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहता है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि KPPSC में आपको पता है कि एकेडमिक पर भी कुछ कोई इस तरह नहीं है कि बस किसी का एकेडमिक अच्छा है तो हो जाएगा, नहीं। टेस्ट मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स सारे इसमें अच्छे होने चाहिए। तो AIOU की जितनी भी बुक्स हैं उसको पढ़ो ताकि कंसेप्ट बेस हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इस तरह जोन ऑफ एजुकेशन एक बुक है जिसमें सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन पहले सब्जेक्टिव पढ़ो इसके बाद ऑब्जेक्टिव। इस तरह एक पुराना बुक होता है जिसका नाम है ताज लेक्चर का जो B.Ed बुक है। इस तरह क्रुक्स ऑफ एजुकेशन वाला एक बुक है। इस तरह क्वालिफाई B.Ed और M.Ed वाला एक बुक है। इस तरह एजुकेशन परसोना बुक है। और इसके साथ साथ अगर कोई BS का सिलेबस पढ़ ले तो उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। इस तरह इसके अलावा बेसिक स्ट्रांग होने के बाद अगर कोई अपने आप को टेस्ट करना चाहता है और वो उसका अपने आप को टेस्ट करने के बाद ये भी चाहता है कि मैं अच्छे परसेंटेज वाला अच्छा परसेंटेज ले लूँ, तो उसको जोन ऑफ एजुकेशन वाले MCQs बुक पढ़ना चाहिए।
اس طرح لیکچرر ایجوکیشن گائیڈ بائی ڈوگر پڑھنا چاہیے. اسی طرح جنرل ایجوکیشن بائی پیڈاگوجی یا ایجوکیشن بائی جو امپوریم ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح بٹی سنس پبلشرز کا جو ایجوکیشن بک ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس گائیڈ جو جہانگیر سیریز والے دیتے ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ ساری کتابیں میں نے کیوں دی ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ میں نے دیے ہیں جس میں پیڈاگوجی کے پورشن تھے تو ہر ایک بک سے جو ہے ایم سی کیوز لی گئی ہے. ایک بک سے کے پی پی ایس سی کے بھی ایم سی کیوز نہیں لیتا ہے. اس طرح انگلش گرامر کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تو سب سے پہلے 9 سے 12 تک جتنی بھی انگلش کی بکس ہے اس کے اندر جتنے بھی گرامر ہے جو بیسک ہے یا جو بھی ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو کیپیشن والا زیادہ یوز کرتا ہے وہ ایٹیز گیٹ جاری بک ہے. اس طرح رین اور مارٹن بک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بکس زیادہ استعمال کیے ہوں گے لیکن میرا ایکسپیرینس ہے تو اس لیے میں نے یہ یہاں پر شامل کیا. اس طرح جی کے لیے پاکستان اسٹڈی اسلامیات اور کرنٹ افیئر کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے تو میں نے یہاں پر تو کے پی کے اور فیڈرل کا بکس دیا ہے. مطلب سادہ سی بات ہے کہ آپ اسلامیات پڑھیں 8 کلاس کے بھی اس کے ساتھ شامل کریں اور پاک اسٹڈی بھی نئے جس کلاس میں بھی ہے وہ اس کے ساتھ پڑھیں. اس کے اندر جو جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیٹس اور یہ جو بھی ہے اسے پڑھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ بکس نہیں پڑھتا ہوں نیپل کا تو جہانگیر سیریز کا جو کاروان ہے یا انسائکلوپیڈیا جی کے جو بک ملتا ہے بازار میں اور اس سے بھی وہ اپنا ایک کورس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. ہاں اسی طرح اردو جو ہے نا اس کی بی ایم سی کورس ہے تو اس کے لیے بیسک گرامر جتنا بھی ہے اس کو پڑھنا لازمی ہے. ابھی میں نے کچھ پکچرز ڈالی. یہ پکچرز یہ میرے ساتھ اپنی بکس ہے میں نے اس کی تیاری کی ہے اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس تھا تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس قسم کی بکس اگر کوئی اپنے لینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بازار میں جو ہے یہ ملتے ہیں اور اس میرے خیال میں یہ ویب سائٹس پر بھی آپ کو جو ہے ملے گا. تو یہ کتابیں جو ہے نا اس کو پڑھیں. جس طرح انسائکلوپیڈیا میں جنرل نالج پاک اسٹڈی اور اسلامیات اور اس طرح اس سے بھی اس طرح یہ تو لیکچرشپ کیمسٹری والا ہے یہ بھی کیمسٹری اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا ہے. اس طرح یہ بی ایڈ کورس کا یہ ایم سی کیوز ایجوکیشن کا ہے. اس طرح جنرل نالج یہ والا بہت اچھا ہے ایم سی کیوز کے لیے اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے لیے. اس طرح ہیڈ ماسٹر کے لیے یہ والا بک بھی بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ کیمسٹری کے لیے فزکس کے لیے جی مین والا انڈین بک ہے. کیمسٹری کے لیے وی جی مین کیمسٹری والا جو انڈین بک ہے. 1 پیپر ایم سی کیوز کاروان والا جس میں اسلامیات پاک اسٹڈی اردو میتھ سب کچھ آپ کو ملے گا. یہ بھی بہت اچھا بک ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹو فزکس جو ہے نا یہ بیس چان والا اس سے بھی بہت بار ایم سی کیوز آ چکے ہیں. اس طرح بایولوجی جو ہے نا اس سے بھی کئی بار ایم سی کیوز آ چکے ہیں. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اس کے سلیبس کی طرف. سلیبس جو بہت پہلے جاری ہو چکا ہے اور اس میں باقاعدہ یہ کہ پی پی سی سیٹ سے میں نے لیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایس ایس ٹی بایو ایس ایس ٹی جنرل کے لیے جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ انگلش کتنا ہوگا پیڈاگوجی کتنا ہوگا انگلش گرامر کتنا ہوگا اردو کتنا ہوگا. اس میں جی کے اور اس طرح اسلامیات پاک اسٹڈی کے کتنے ایم سی کیوز ہوں گے. اس طرح فزکس اور میتھس ایس ایس ٹی کے لیے اس میں 60% فزکس اور میتھس مطلب 30 پاسبل ہے کہ 30 فزکس ہو اور 30 میتھس ہو. اس طرح پیڈاگوجی 5%. اس طرح انگلش ہے. اس طرح اردو ہے. جی کے اسلامیات 10% ہے. اس طرح ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری کے لیے کیمسٹری اور بایو کی 30 ایم سی کیوز ہوں گے. پیڈاگوجی کے ایجوکیشن کے ہوں گے 5%. اس طرح گرامر جو ہے نا 15% ہوگا. اردو بھی 10% ہوگا. جی کے اسلامیات پاک اسٹڈی 5% 10% ہوں گے. اس طرح ایس ایس ٹی آئی ٹی کے لیے جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں اس کی 60%. پیڈاگوجی 5%. انگلش اور اس طرح گرامر اور کمیونیکیشن اسکل 15% اور اس طرح اردو جو ہے 10% اور اس طرح جی کے 10% ہوگا. یہ آفیشیل ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے. یہ بالکل اتھینٹک ہے. ابھی میں جب جس طرح میں نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ پاسبل ہے کہ ٹیسٹ پاسبل ہے کہ وہ مارچ اور فروری کے مہینے میں ہو جائے. اس کے لیے شیڈول کے پی پی سی خود جاری کرے گا. میں تو جسٹ ایکسپیکٹیشن کہہ رہا ہوں. ابھی میں کہہ رہا ہوں اگر مارچ اور اپریل میں ٹیسٹ ہو جائے تو یہ پورا پروسیس کتنے دن تک جاری رہے گا. تو ٹیسٹ ہونے کے بعد اراؤنڈ اباؤٹ 1 مہینے کے اندر اس کا رزلٹ نکلے گا. پھر ایک چونکہ کمیشن کی رولز کے مطابق ایک پوسٹ کے لیے 5 سے 7 بندے جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں. تو اس بندے کو کال کرے گا جس کا میرٹ جو ہے نا زیادہ ہوگا اور پھر اس ٹینٹیٹو
ایک میرٹ لسٹ وہ بنائے گا. پھر ہر ایک رزلٹ کے ساتھ اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ یو آر انڈر دی ٹارگیٹڈ مارکس سو یو کین سینڈ یور ڈاکیومنٹس ٹو دا کمیشن. پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکروٹنی ہوگی اور جو بھی ڈیفیشنسی وغیرہ جو بھی وہ اس کی ریموو ہونے کے بعد شاید وہ 5 مہینے بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ کے بعد. انٹرویو لینے کے وقت تک 6 مہینے 7 مہینے بھی لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اگر انٹرویو ڈیسائڈ ہو گئی, سپوز مارچ میں ٹیسٹ ہوا, اپریل میں رزلٹ نکل گیا ٹیسٹ کا, مئی جون جولائی اگست ستمبر تک یا اکتوبر تک جو ہے نا وہ اس کے انٹرویو شیڈول ہو گئی. پھر اس کے بعد شیڈول انٹرویو کا آ گیا. جس طرح میں نے کہا 5-7 بندے کو کال کرے گا. سپوز 500 بندے کو جو ہے نا ایک SST بایو کیمسٹری کے لیے یا جنرل کے لیے کال کیا ہے, تو KPPSC ایک ہفتے میں راؤنڈ اباؤٹ 45 سے 50 کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 کینڈیڈیٹ کو کم از کم 2-3 مہینے میں اس کا انٹرویو کرے گا. پھر جب انٹرویو کمپلیٹ ہو جائے تو اس کا رزلٹ جو ہے نا کم از کم 1 مہینے 35 دن تک 25 دن تک جو ہے نکلے گا. پھر اس کے بعد رزلٹ نکلنے کے بعد پھر جتنے بھی بندے کامیاب ہو چکے ہیں تو اس کا ڈیٹا ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے پاس جائے گا. تو 5 سے 7 مہینے تک جو ہے نا یا 6 مہینے کے اندر اس کو ایڈجسٹمنٹ دے گی کہ کہاں پر جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں نے کچھ ویب سائٹس یا واٹس ایپس یا یوٹیوب چینلز دیے ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے اور میں اتنا زیادہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا ہوں, تو سب سے پہلے میں نے پہلا ویب سائٹ دیا KPPSC کا, جو اس سے آپ شیڈول کے بارے میں, ٹیسٹ شیڈول کے بارے میں, KPPSC کا شیڈول ہر مہینے ہوتا ہے یا دوسرے مہینے ہوتا ہے. اس طرح انٹرویو کا بھی شیڈول ہوتا ہے, تو آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے کنفرم کر سکتے ہیں. ویب سائٹ سے آپ سب کچھ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ابھی میں نے کچھ ویب سائٹ دی ہے, جس طرح testpoint.pk, CSSMCQs.com, CSSmaterial.com, PAKMCQs.com. یہ پہلے والے 1, 2, 3 اور 4 PAKMCQs تک. اس ویب سائٹ سے آپ پاکستان اسٹڈی, اسلامیات, جنرل نالج کی جتنی بھی MCQs ہیں آپ اس سے کلیئر کر سکتے ہیں. ایوریڈے سائنس کے MCQs بھی ہوتے ہیں, جس میں فزکس, کیمسٹری, بایو کے MCQs ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی جوس سے کیمسٹری اور بایو اور اس طرح کے MCQs اور نالج سیکھ سکتے ہیں. خان اکیڈمی سے بھی فزکس, کیمسٹری اور بایو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. study.com سے بھی ایجوکیشن وغیرہ کے MCQs سیکھ سکتے ہیں. فزکس والے سے بھی آپ فزکس, کیمسٹری اور بایو کی سارے سیکھ سکتے ہیں. اس طرح NCERT چینل پر بھی یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اس طرح اسٹار پر بھی ملیں گی. سر پاکستان کے اور بھی چینلز ہیں یوٹیوب پہ, ہر بندے کو جو ہے نا اپنی نالج کے مطابق انفارمیشن ہوتی ہے. میں نے یہ جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے تو میں نے دوستوں سے, میں نے ویب سائٹ سے, اتھینٹک ویب سائٹ سے اور سوشل میڈیا سے کلیکٹ کی ہے. لیکن 100% تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% ہو کے ہوں, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہاں تک جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ جسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. شاید اگر اس میں کوئی چینجز آ جائے تو یہ چونکہ KPPSC کے اختیار میں رہتے ہو سکتی ہے, لیکن میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو, کوئی غلطی ہو یا جو بھی ہو, تو ہم آپ کو کریکشن کے لیے ویلکم کہتے ہیں. اور میرا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا تھا, نہ کہ کسی کی دل آزاری یا شمار کرنے کی. تو خدا حافظ. انشاءاللہ جب ٹیسٹ ہو جائے, ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کا پروسیس کس طرح ہوگا, انٹرویو کیسی ہوگی, اس کے لیے دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام.